ایران اور اسرائیل کی جنگ شدت اختیار کر چکی ہے۔ ناظرین، اسرائیل پر کلسٹر بموں والے میزائل سے تازہ ترین حملے کیے گئے ہیں۔ یمنی مزاحمتی تنظیم حوثیوں کی جانب سے پہلی مرتبہ حملے کیے گئے ہیں۔ لبنانی مزاحمتی تنظیم کی جانب سے پہلی مرتبہ زمین سے فضا پر مار کرنے والے میزائلز استعمال کیے گئے ہیں۔ کویت پر حملے کیے گئے ہیں، دبئی پر حملے کیے گئے ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب میں پرنس سلطان ایئر بیس میں اہم جو ریفیولنگ ٹینکس اور فلیٹ تھا اس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکہ کے سب سے بڑے بلکہ پوری دنیا کے سب سے بڑے طیارہ بردار بحری بیڑا اس کو نشانہ بنانے کی اطلاعات موصول ہوئی اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کی کنفرمیشن خود دے دیا۔ ناظرین، 24 گھنٹوں میں 80 سے زائد کارروائیاں صرف لبنان ریزسٹنس کی جانب سے کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایف بی آئی کے ڈائریکٹر کی اہم انفارمیشن کو ہیک کر کے ایران کی جانب سے ریلیز کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، مزید کیا ڈیولپمنٹس ہیں؟ امریکہ اور اسرائیل کی بیسز کو نشانہ کس طریقے سے بنایا جا رہا ہے اور خلیجی ممالک کے اندر ایک نئی حملوں کی لہر کا اعلان کر دیا گیا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس پر بھی ناظرین آج ہم بات کریں گے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، انفولڈ پاکستان میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آپ کو بتاتے چلے، پچھلے ولاگز میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یمنی مزاحمتی تنظیم اس جنگ میں شامل ہونے کا اعلان کر چکی ہے۔ ویڈیوز آ رہی تھی لیکن اب پہلی مرتبہ انہوں نے حملہ بھی کر دیا۔ اور ناظرین، جنوبی اسرائیل پہ اور مغربی کنارے مقبوضہ ویسٹ بینک کے اوپر یہ حملے کیے گئے ہیں، جہاں میں بیر شیبہ اور ایلات میں سائرنز بجا دیے گئے ہیں اور وہاں پر سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ یہ پہلا حملہ ہے یمنی مزاحمتی تنظیم کی جانب سے اور پہلے مرتبہ انہوں نے بڑے پیمانے پر میزائل سے حملے کیے گئے ہیں، جس کو اسرائیل کی جانب سے پہلا حملہ قرار دیا جا رہا ہے کہ اب اس جنگ میں لبنانی مزاحمتی تنظیم کے بعد اب یمنی مزاحمتی تنظیم بھی شامل ہو چکی ہے۔ ایران پورے طریقے سے پورے زور کے ساتھ اپنی پراکسیز کا استعمال کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل پر نئے حملوں کی لہر کا آغاز بھی کیا گیا اور یہ 84th لیئر تھی جس میں ایران کی جانب سے حملے نہ صرف اسرائیل پر بلکہ خلیجی ممالک کے اندر امریکی بیسز اور امریکی فوجیوں کو نشانہ بنانے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ ایف بی آئی کے ڈائریکٹر جو ہے کاش پٹیل، ایرانی ہیکرز نے ان کی ای میلز کو، پرسنل ای میلز کو ہیک کر کے ان کی پرسنل انفارمیشن پبلک کر دی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اقدام قرار دیا جا رہا ہے ایف بی آئی کے ڈائریکٹر کی ای میلز کو ہیک کر کے پبلک کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اسرائیل پر نئے حملے کیے گئے ناظرین، اس کے اندر تل اویو پر حملے کیے گئے ہیں۔ اسرائیلی جو دارالحکومت ہے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کلسٹر بموں والے میزائل سے حملے کیے گئے ہیں۔ اسرائیل کی جو یونٹس ہے 6900 یونٹس تصور کیا جا رہا ہے، اس کا نام تو اس کو بھی مبینہ طور پر نشانہ بنانے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہے اور اس میں درجنوں اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکتوں کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کویت کی جو شیخ بندرگاہ ہے وہاں پر بھی ایران کی جانب سے حملے کیے گئے اور اس کے اندر 6 ٹیکٹیکل بحری جہازوں کو جو کہ امریکہ کے تھے ان کو نشانہ بنانے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہے۔ امریکی 6 بحری جہاز جن کے اندر 3 سمندر کے اندر تباہ ہو کر غرق ہو گئے اور اس کے ساتھ ساتھ 3 کے اوپر خطرناک خوفناک قسم کی آگ بھڑک اٹھی، تو 6 ٹوٹل جہازوں کو، امریکی بحری جہازوں کو نشانہ بنایا گیا ہے کویت کے اندر اشویخ بندرگاہ میں۔ اس کے ساتھ ساتھ دبئی کے ساحل کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا اور دبئی کے ساحل کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو ہوٹل تھے جہاں پر امریکی فوجیوں نے قیام کیا ہوا تھا وہاں پر حملے کرنے کی اطلاعات موصول ہوئی ہے۔ اور نہ صرف حملے کیے گئے بلکہ خودکش ڈرون سے یہ حملے کیے گئے ہیں جس میں امریکی فوجیوں کو نشانہ بنانے کی اطلاعات بھی ناظرین موصول ہو رہی ہے۔ سعودی عرب پر بھی یہ حملے کیے گئے ہیں۔ سعودی عرب کے اندر پرنس سلطان ایئر بیس اس کو نشانہ بنایا گیا اور وہاں پر جو ری فیولنگ ایئر ٹرانسپورٹ فلیٹ کھڑا تھا، ری فیولنگ کے لیے اس مکمل فلیٹ کو، امریکی فلیٹ کو نشانہ بنانے کی اطلاعات یہ موصول ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ڈونلڈ ٹرمپ خود اب اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ ایران نے سب سے بڑے، دنیا کے سب سے بڑے طیارہ بردار بحری بیڑے کو، بحری جہاز کو نشانہ بنایا ہے۔ یو ایس ایس جیرالڈ فورڈ کو نشانہ بنانے کی اطلاعات موصول ہوئی ہے اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے خود اس بات کی کنفرمیشن دی گئی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 17 مختلف اینگل سے، 17 زاویوں سے ایران کی جانب سے یہ حملے کیے گئے اور ان حملے کے اندر امریکی فوجی بڑے مشکل سے اپنی جان بچانے پر مجبور ہوئے اور وہاں سے بھاگ نکلے۔ تو سب سے بڑے طیارہ بردار بحری بیڑے کو نشانہ بنانے
بنانے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہے، اس کی کنفرمیشن خود امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 84th لیئر کا جو آغاز کیا گیا، اس کے بعد ناظرین ایران کی جانب سے کچھ مزید سٹیٹمنٹس بھی جاری کی گئی ہیں۔ ایران اس وقت کیا کہہ رہی ہے؟ ایران اس وقت پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک امریکہ اور اسرائیل کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی، فوری کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کی جانب سے، اور جب تک یہ کارروائی نہیں ہوگی تب تک یہ حملے نہیں رکیں گے، تب تک پیچھے نہیں ہٹے گا ایران۔ دیٹ از اے کلیئر میسج فرام ایران۔ اور اسی میسج کے ساتھ ساتھ ان کی جو پراکسیز ہیں ان کو بھی مکمل طور پر ایکٹیو کر لیا گیا ہے۔ یمنی مزاحمتی تنظیم کی جانب سے پہلا حملہ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے، اور اب لبنانی مزاحمتی تنظیم بھی اس جنگ کے اندر بڑے پیمانے پر کود چکی ہے، اور مرکاوا ٹینکس کا قبرستان قرار دیا جا رہا ہے لبنان کو، کیونکہ وہاں پر اسرائیلی مرکاوا ٹینکس 100 سے زائد ٹینکس کو تباہ کرنے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہے، اور 15 دنوں کے اندر اندر ناظرین کل صرف 1 گھنٹے کے اندر 20 سے زائد مرکاوا اسرائیلی ٹینکس کو نشانہ بنانے کی مبینہ اطلاعات موصول ہوئی تھی، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پچھلے 14 سے 15 دنوں کے اندر 100 سے زائد ٹینکس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ پہلی مرتبہ زمین سے فضا تک مار کرنے والے میزائلز کا استعمال بھی کیا گیا ہے لبنان کی جانب سے اور لبنانی مزاحمتی تنظیم کی جانب سے، اور اس کے ساتھ ساتھ 24 گھنٹوں کے اندر اگر دیکھا جائے کتنی کارروائیاں کی گئی ہے تو لبنانی مزاحمتی تنظیم کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر 80 سے زائد آپریشنز، 80 سے زائد کارروائیاں کی گئی ہے اسرائیل کے خلاف، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ریزسٹنس جاری رہے گی جب تک اپنے مقاصد اور اہداف حاصل نہیں کر لیے جاتے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ہم نے آپ کو بتایا کہ یو ایس ایس جرالڈ فورڈ کو جو نشانہ بنایا گیا ہے اس کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا گیا ہے ایران کی جانب سے، اور ایران جو ہے وہ ایک ہی مطالبہ کر رہا ہے، اور وہ مطالبہ یہ ہے کہ جب تک امریکہ اور اسرائیل کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی فوری طور پر تو تب تک یہ حملے نہیں رکیں گے۔ 84th لیئر آپ نے دیکھی بڑے شدت کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ ایران کی جانب سے جاری کی گئی، اور اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین جو خلیج ہے، خلیجی ممالک کے اندر امریکی مراکز کو نشانہ بنانے کی دھمکی بھی دی گئی ہے IRGC کی جانب سے۔ پاسداران انقلاب کی جانب سے ایک وارننگ جاری کی گئی ہے، اور وہ وارننگ کیا ہے؟ وہ وارننگ یہ ہے کہ جتنے بھی خلیجی ممالک کے اندر امریکی فوجی مراکز ہیں ان کو اب ہم نشانہ بنائیں گے اور اب ہم بدلہ لیں گے۔ لہٰذا یہ اعلان کیا گیا ہے اور لوگوں کو یہ کہا گیا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان تمام تر امریکی مراکز سے اور ان امریکی فوجی اڈوں سے ایکچولی دور رہیں، کیونکہ اس مرتبہ ہم جو ہے وہ نو ٹالرنس کے اوپر جائیں گے۔ جس طریقے سے ہمارے سویلین نیوکلیئر انرجی پروگرام کو نشانہ بنایا گیا، ہماری توانائی کی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، تو اب ہم بھی اس کا بدلہ لیں گے، اور جب تک ہم بدلہ نہیں لیتے تب تک ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین ایران اور امریکہ کے مابین ایک جانب ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ایران سے بات چیت ہو رہی ہے، ایران مذاکرات چاہتا ہے، ایران ڈیل چاہتا ہے، لیکن آن دی ادر ہینڈ ایران نے یہ جو کارروائیاں کی ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ کی مانند تصور کیا جا رہا ہے کہ ایک جانب ایران کے متعلق یہ سٹیٹمنٹ ڈونلڈ ٹرمپ دے رہے ہیں کہ ایران مذاکرات چاہتا ہے، لیکن آن دی ادر ہینڈ اسرائیل اور امریکہ کے اہداف کو، ان کو جو ان کے مراکز ہیں، جو ان کی فوجی تنصیبات ہیں، ان کو چن چن کر ایران نشانہ بنا رہے ہیں مشرق وسطیٰ کے اندر۔ تو یہ کیسی ڈیل ہے، یہ کیسے مذاکرات ہیں جو ایران چاہتا ہے کہ ایران امریکی اور اسرائیلی اہداف کو چن چن کر نشانہ بنا رہے ہیں؟ جیسے ہی مزید کوئی ڈیولپمنٹ آتی ہے ایک مرتبہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔